صاحب بتائیے گا. نا میں براڈر بات کروں گا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے. جب عمران خان صاحب سے محبت تھی تو اس وقت اس بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ ان کے اوپر وہ ٹیرین جیڈ والا کیس بھی موجود تھا. اس وقت ان کی جو پرائیویٹ لائف تھی عمران خان صاحب کی وہ سب کچھ قبول تھی. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے پھر اختلاف ہو گیا, وہ گھر چلے گئے, اور جب نفرت ہو گئی, کٹی ہو گئی, 9 مئی ہو گیا, تو پھر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے اس کا کریکٹر بھی خراب ہو گیا, وہ کرپٹ بھی ہو گیا, اس نے سب کچھ کیا. نہ پہلے محبت جو کی آپ نے وہ ٹھیک تھی, نہ اب جو آپ نفرت کر رہے ہیں اور نفرت میں سارے جان کے کیسز بنا رہے ہیں وہ نہ اب ٹھیک ہے نہ پہلے ٹھیک تھی. بنیادی غلط تھی آپ کی. اور جب بھی آپ دیکھیے, اور یہ ریکارڈ رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, یہ ریکارڈ رہا ہے کہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے وزارت عظمیٰ دے دیتے ہیں, اور جب کسی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے تو اسے اٹھا کر کال کوٹھڑی میں ڈال دیتے ہیں, اور بعض کو تو پھانسی کے پھندوں پہ بھی لٹکا دیتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک سیاستدان جو ہے اس کو بننے میں بڑا وقت لگتا ہے. عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس پہ بہت بڑے سوالیہ نشان موجود ہیں. ان میں جو مخالفین کے لیے جسے کہتے ہیں پیشنس نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, وہ سیاست سے زیادہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ اسی رول کے اوپر بیٹھ کے وہ آئے تھے. اور آج اپنے جو فالوورز ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اسٹیبلشمنٹ غلط ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا غلط ہے. حضرت عباس صاحب آپ سے بھی یہ سوال, اور میں چاہوں گی اس کے اوپر ایک راؤنڈ بھی ہم کر لیتے ہیں. اب بڑی عجیب سی صورتحال ہے, ایک طرف عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے ہر جگہ, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ریلیف ملتا ہے اور انتظامیہ متحرک ہو جاتی ہے, وہاں پر سختیاں ویسے ہی برقرار ہیں. دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی بھٹی صاحب نے ایک لمبی فہرست بتائی مقدمات کی, لیکن وہ صرف ون سائیڈڈ فہرست بتائی انہوں نے. میں ابھی اسی واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک دوست ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں مسرور حسن, 92 میں ان کے اوپر ایک مقدمے سے بری ہوتے وہ دوسرا مقدمہ قائم ہو جاتا, ایک سے وہ ابھی کورٹ سے باہر ہی آئے ہوتے تو دوسرے کیس میں گرفتاری. اتنی گرفتاریاں ڈالی گئیں کہ کورٹ نے بلایا پولیس اور انویسٹیگیٹر کو, اور یہ آرڈر ہے, یہ لکھا ہوا ہے, ریٹن آرڈر ہے کہ آئندہ اگر اس پر کوئی بھی مقدمہ قائم ہو تو پہلے کورٹ کو انفارم کیا جائے, اس کے بعد مقدمہ قائم ہو. تو ہماری تاریخ یہ رہی ہے, ابھی ایک مقدمے سے رہائی ہوتی ہے تو دوسرا مقدمہ ڈال دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھیے, بہت ہی ہمارے سینئر انویسٹیگیٹرز تھے, وہ کہتے تھے کہ جب بھی کسی کیس میں یہ ڈالا جائے نا کہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مقدمات ڈال دیے جائیں کہ 100 قتل کیے ہیں اس نے یا 150 قتل کیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ جو ایک واحد قتل اس نے کیا ہوگا اس سے بھی وہ بری ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں جب یہ مقدمات کی بھرمار ہوتی ہے نا, تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سالڈ کیس بھی ہوتا ہے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی اس سے بھی ریلیف مل جاتا ہے اس کو. جتنی تیزی سے یہ سزائیں سنائی گئی 8 فروری سے پہلے, اس سے نظر ہی آ رہا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ سارے مقدمات اڑ جائیں گے, اور جو اگر کوئی سالڈ کیس ہوگا بھی تو اس میں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر اسی کو چلا جائے گا. ریممبر ہم سب نے بھی یہاں پر بیٹھ کے بڑی اوپنلی تجزیہ تبصرہ کیا تھا, ناٹ جسٹ سینگ دا قانونی فلاز جو اس کے اندر تھے, بلکہ یہ رائٹنگ آن دا وال. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آج کے کیس سے پہلے, اب فرض کریے یہ آخری کیس تھا, اس کے بعد ان کی رہائی ہو جانی تھی, اب آپ ایک فوراً لے کے پہنچ گئے, ایک نیا مقدمہ لے کے پہنچ گئے, اس سے سیاسی طور پہ نقصان نہیں ہوتا کبھی کسی کو, یہ یاد رکھیں. جو اڈیالہ میں اسے پولیٹیکل لاس نہیں ہو رہا, بشرا بی بی کو پولیٹیکل لاس نہیں ہوگا, آپ مقدمہ بنا لیں اس کو پولیٹیکل گین ہوگا ہمیشہ. یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ ان کے خلاف جب مقدمات بنتے تھے تو ان کو سیاسی طور پہ نقصان نہیں ہوتا تھا, ان کو فائدہ ہوتا تھا. ہم اس سے سیکھتے ہی نہیں اپنے اس کنڈکٹ سے. اب آپ وہی چیزیں ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کل کے مقدمے میں جتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون, سر اس کے اوپر بات کرتے, لیکن آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے, اس کو آگے بڑھائیں. فخر, کیا اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں جیسے اب رہائی عمران خان کی اور بشرا بی بی کی,
اس سے فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پر یا نقصان ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر عمران خان جتنے دن بھی اندر ہیں ان کی پارٹی تو باہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے, کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے. فخر. رینا بالکل جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے ہیں, سیاسی طور پہ تو ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے سیاستدان کو جب جب اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الیکشن سے پہلے بھی جب یہ عمران خان کو یکے بعد دیگرے 3 مقدمات میں سزا دی گئی تھی, تو اس کے بعد جو ایک سمپتھی کا جو ووٹ ہے عمران خان کے ووٹر, وہ شاید پہلے اگر نہ نکلتا, لیکن یہ جو 3 مقدمات میں ان کو سزا دی گئی الیکشن سے 2-3 دن پہلے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ریئیکشن تھا عمران خان اور پی ٹی آئی کے ووٹر کا, جس کی وجہ سے وہ نکلے, اسے اظہار یکجہتی کے لیے ووٹ, ایک خاموش جو ووٹر تھا وہ نکلا اور انہوں نے ووٹ ڈالا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو جیل بھیجنے سے ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ مستحکم ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے. اچھا, ایک چیز جو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں, ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ سے یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیف مل رہا ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو جہاں پر کل ابھی فیصلہ دیکھا, یا پھر اس طرح سے کیسز کوش ہونا, ضمانتیں بھی مل رہی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی سختیاں ویسے ہی برقرار ہیں, وہاں پہ بڑا سخت موڈ ہے. یہ تو تصادم ہے, اس کا سیکنڈ فیز اب سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں فخر آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں معاملہ کس طرف جائے گا, عدلیہ ورسز انتظامیہ؟ علینا دیکھیں, یہ تصادم آج سے شروع نہیں ہوا, یہ سپتمبر 2023 سے شروع ہوا, جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا اس ٹائم کے, یہ جو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر تھے اس میں انہوں نے وہ کیا تھا توہین عدالت کا, جب یہ ایم پی او کے تحت مقدمات وہ شروع کر رہے تھے. تو یہ تصادم اس ٹائم سے شروع ہونا جو ہے وہ ہوا تھا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ تیزی آتی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اداروں کے درمیان تصادم ہے, خاص طور پہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں, یہ اس میں مزید شدت آئے گی بجائے اس کے کہ کم ہو. بھٹی صاحب کس طرف جاتا ہوا لگ رہا ہے معاملہ؟ میڈم شیخ, خراب ہی ہوتے سب کچھ لگ رہا ہے, اور جو عدلیہ اسٹیبلشمنٹ تناؤ ہے خاص طور پہ, وہ تو بہت خراب ہے, اور حکومت کا جس طرح اس میں کردار ہے وہ اس سے زیادہ بدترین ہوتا جا رہا ہے. کوئی فیصلہ جو عدلیہ سے آتا ہے تو کل تک جن ججز کی وہ تعریفیں نہیں کرتے تھکتے نہیں تھے, ان کے سر آج بھی ہم نے دیکھا پورا دن پریس کانفرنسز ہوئیں, حکومت کی جانب سے بڑا سخت سٹانس لیا گیا. حالانکہ ان کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ یہ ساری ہے سیاسی قانونی طور پر جب بات لڑنے کی ہے عدالت میں, یہ سارا جائیں لے کے جائیں, ابھی ان کو اپیل کا حق ہے, وہاں جائیں وہاں کریں. یہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, یہ پریشر کوکر کیا پک کے نکلے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا میڈم شیخ. پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اگر جو جیتے گا وہ بھی ہارے گا, جو ہارے گا وہ تو ہارا ہی ہوگا. دیکھیے سہیل وڑائی صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے, کھچڑی پک رہی ہے, اور اگر وہ آپ کو میرے پریشر کوکر سے یاد آ گیا. ہاں وہ بالکل اسی سے یاد آیا مجھے, وہ دیکھیں تو اس طرف اشارہ ہے. لیکن مجھے یہ اعزاز ظاہر ہے اسلام آباد میں, بھٹی صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, بہتر بتا سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ کچھ انٹرنل ایجنسیز کی رائیولریز بھی نظر آ رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں. اچھا, کوئی, کیونکہ یہ ہمارے یہاں یہ بھی رہتا ہے ہمیشہ کہ انٹرنل جو رائیولریز ہیں وہ بھی رہتی ہیں اپنے اپنے. لیکن جو بھی صورتحال بڑھ رہی ہے وہ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. اور چونکہ بڑے پلیئرز انوالوڈ ہیں, بڑے انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں, اس لیے جو اگر یہ چیز نہیں رکی, نہیں ٹھنڈی ہوئی, تو ظاہر ہے پھر پریشر کوکر بعض اوقات جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سیٹی بجتی ہے. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ کامنٹس کے طور پر؟ پاکستان زندہ باد. بے شک.